قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو، بندہ کہے میں تو بیمار ہوں اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے، اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں ہلکا سا درد ہے، اگر مسلمان اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسے امراض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہے اگر تم زیادہ دیر بھوکے رہے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کے جس میں بھوکا پیاسا رہنا موت کا خطرہ ہے، اور پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مریض کے مرض کا بڑھنے کا خطرہ ہے اور بھی زیادہ، ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھیں تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو بعد میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ جائے کہ اس کو یقین ہو کہ وہ ٹھیک نہ ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اسے چاہیے اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹے ہیں، ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دیا جائے کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر خالی پیٹ نہیں رہ سکتی۔ خالی پیٹ رہنے سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے اور صحت یاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ جہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی بچے کو، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے کہ وہ کمزور اور بیمار رہتا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا ناممکن ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے، اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو، اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکوں گا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔
यहाँ پر یہ واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو دائیاں بھی کہا جاتا تھا، لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اسی لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کو روزے بعد میں رکھنے کی اجازت ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ نمبر 5، پاگل آدمی، جس آدمی کا ذہنی توازن نہ ٹھیک ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کریں۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، ایسی عورتیں جن کو حیض ہو، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض و نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کے بجائے سخت گناہ ہوتا ہے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزے پورا کریں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی، ان کے لیے بھی سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی، اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزے دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہر دو صورت بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو، اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے کہ اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کریں، اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم آ جائے، حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے ہیں تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازیں اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ